ارلیئر ٹائمس پہ لوگ زیادہ پروسیس کرتے تھے انفارمیشن کو، اور آج کے ٹائم پہ نہیں ہوتا. آلدو ہمارے پاس انفارمیشن کہیں زیادہ ہے، اتنی ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا کہ جو سب سے بہترین عمل ہے جو کہ چھوٹے ہوں بے شک لیکن کنٹینیوس ہو. حقیقت میں چینج جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک لائف اسٹائل ہے. ہمیں انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر میں آج کچھ بدلتا ہوں تو وہ فوراً سے اس کے ریزلٹس مجھے ملیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے. اسکول میں سب سے برے کس سبجیکٹ میں تھے آپ؟ اردو. میں بھی اردو. میں میں مشائخ کے ساتھ کلاس میں پڑھا تھا، انہوں نے بولا تو نیا گیا تھا تو انہوں نے لکھنے کے لیے بولا، تو اب وہ انہوں نے اچھا ان کا اسٹائل یہ تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں گا، اپنے لکھنا ہے. تو میں نے بولا چلے یار لکھنا ہے یار، وہ جرنل انہوں نے لکھ کے آتے تھے وہ پورا لکھوا. تو نحو کی تعریف بتائی انہوں نے، تو جو ہے نا کہ جو اسم فعل اور حرف بنے تو اس سے جو ہے نا کالی ماں بنتا ہے. اور میں لکھ رہا ہوں تیسے میں نے کالی ماں، کالی ماں کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ میں نے بولا یار بچی ٹائم نہیں ہے، لکھ بس. میں نے کالی ماں، پتا چلا وہ کہہ رہے تھے کلمہ. موبائل سائلنٹ کرنے اسٹارٹ ہو گئی ہے. آپ لوگ کتابوں کی کچھ بات کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا 5 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیسفل پیپل پڑھی ہے، جو کہ 7 تھی، جو کہ 7 تھی، لیکن آپ نے اصل میں 5 تک پڑھی تھی. میں نے 5 تک پڑھی. آپ کی ہیبٹ ہی ختم ہو گئی 5 کے بعد. ویسے آپ کتنی بکس پڑھتے ہیں؟ یار آج کل ناٹ مچ بیکاز ریڈنگ از ان پورشنس، بٹ یہ کہ پہلے تو کافی کتابوں کی ہیبٹ تھی اور ابھی بھی خریدتا ہوں. ہمیں ایک آئی تھنک اٹس جاپنیز پروورب یا کیا کہتے ہیں، سم تھنگ آئی کیپ فارگیٹنگ دا ورڈ. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پرابلم ہے کہ آپ کتابیں خریدتے رہتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں. ٹیشن ڈوکو ایسی کچھ، آئی کیپ فارگیٹنگ دا ورڈ بیکاز جاپنیز ورڈ ہے. تو وہ آپ کی ایک پرابلم ہے کہ یو کیپ بائنگ دا بکس بٹ یو اینڈ اپ ناٹ ریڈنگ دیم. بٹ یہ کہ کتابیں لیتا رہتا ہوں. اپنی پڑھنے کی کیا فریکوینسی ہے؟ کتنی جلدی ایک پیج یا ایک بک پڑھنے کی عادت ہے. آن لائن بھی ریڈنگ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا تو الحمد للہ وہ ہے. بٹ یہ کہ ڈیو ٹو ادر ایکٹیویٹیز وہ چیز ایک منیمائز ہو گئی ہے. میں یہ کہ آئی ووڈ کال مائی سیلف اے ریڈر بیکاز آئی لائک ٹو ریڈ، دا سیم ٹائم آئی لائک ٹو رائٹ. بٹ یہ کہ چیزوں کے لیے آپ کو ایک لائف اسٹائل چاہیے ہوتا ہے ویئر یو گیٹ ان ٹو دیٹ انٹروورٹ موڈ ویئر یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو گیٹ بیک ان ٹو دا ہیبٹ. تو تھنگز آر پریٹی فاسٹ دیز ڈیز. جیسے ابھی بھی اب میں اپنی روٹین کے بارے میں بولوں تو لائک راستے میں منچ کرتا ہوا آیا ہوں بیکاز کھایا نہیں زیادہ، وہ جلدی کرنا، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا الحمد للہ. بٹ یہ کہ دی اونلی ٹائم یو گیٹ از لائک رات کے وقت، نہیں اسے تھکار کے نہیں آنا شروع ہو جاتی کری. بٹ یہ ریڈنگ ہو رہی بٹ ناٹ ایز مچ ایز آئی ووڈ وانٹ ٹو. میں جو ہوں بہت چنک پڑھتا ہوں اور اس کو پروسیس کرتا ہوں اچھی طریقے سے، چاہے وہ ایک پیج ہو چاہے وہ ایک بات ہو. ٹوٹلی اپ ٹو یو. زیادہ بکس نہیں پڑھتا، ایک بک پڑھتے پڑھتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، مور دین دیٹ. وہ یہ 6 مہینے بھی زیادہ ہے. بٹ آئی تھنک ایز لانگ ایز آئی تھنک دیر واز ایک ٹیڈ پہ ٹاک بھی تھی کہ جو نا کہ وائی ارلیئر ٹائمس پہ لوگ زیادہ پروسیس کرتے تھے انفارمیشن کو، اور آج کے ٹائم پہ نہیں ہوتا. آلدو ہمارے پاس انفارمیشن کہیں زیادہ ہے. تو دا گائے ہو واز گیونگ اے پریزنٹیشن آن ٹیڈ، اس نے یہ بات بولی کہ دیکھیے بیکاز ہمارے اتنی ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. بیکاز ہم اس چیز کو مثال کے طور پہ ہمیں ایک جیسے صحابہ کی ایگزامپل لے لیجیے، ٹھیک ہے. آپ صحابہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر جو ہے نا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت اتری، اب اس آیت کو انہوں نے انٹرنلائز کیا، عملی طور پہ دیکھا، اس کو یاد کیا، اس کو سمجھا، اس کے ایسپیکٹس کو سمجھا. ہم کتابیں شاید پڑھ لیتے ہیں اور اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت انفارمیشن تو بہت ہے لیکن اس کی وجہ سے ذہن اس لیے کمزور ہو گئے ہیں بیکاز اٹس دا ریزن وائی ذہن کمزور ہونے کی بات ہے بیکاز اٹس ٹو مچ انفارمیشن اینڈ اس میں صرف اور صرف جو ہے نا ہم انفارمیشن لے رہے ہیں بٹ اس کو انٹرنلائز یا اس کو سمجھنے کی، اس کی گہرائی کو، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایسے ہی تو یہ تھا. تو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آج ہم نے اٹامک ہیبٹس نام رکھا ہے بیکاز بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بری عادات کس طرح سے چھوڑیں. تو حیدر آپ اس کی روشن ڈالیں گے اور ہم نے زیرین کو بلایا ہے بری عادات کے بارے میں تجربہ شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کی تو اچھی عادات ہیں، اچھے بچے رہے ہیں ہم لوگ. تو بری عادتوں کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں بری عادتیں چھوڑنے کے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. بٹ یہ کہ آئی تھنک اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ اس کی
مثال بیان کرتے میں بس یہ بات بولتا ہوں کہ لاٹ آف پیپل اسٹرگل، اور اس کی اتنا کوئی وہ نہیں ہے. کوئی بھی اپنی بری عادت کو اور بدل کے اچھی عادات میں اس کو لے کے آ سکتا ہے. بالکل. اب وہ ایک پروسیس ہے پیشنس کا، کنسسٹنسی کا، اس کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ ہے. ہم اس کے ساتھ باقی ایلیمنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کس طرح سے اپنے بلیف کو بدل سکتے ہو، بلیف اباؤٹ یور سیلف. بالکل. لاٹ آف پیپل ہیو دس نوشن کہ میں نہیں کر سکتا، ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں سکت. تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو یور آئیڈینٹی ری چیکڈ، اور اس کو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. تو حیدر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ وجہ بھائی میرا تو یہی ارادہ ہے کہ جس طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر بک بھی ہے جیمس کلیئر کی، تو اس کے اندر سے بھی کانٹینٹ کافی اچھا آپ کو پوائنٹرز مل جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے عادات کو چینج کرنا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو میرا اس بارے میں اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی فیلئر کی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عادات کو چینج کیوں نہیں کر پاتے، اس کی ریزنز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت ان ریئلسٹک قسم کے گولز ایک دم سے بناتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکرز کی اسٹوری سن کے اور ان سے موٹیویٹ ہو کے، یا لوگوں کی اسٹوری آف چینج کو سن کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ دھماکہ ہو جائے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، سب کچھ چینج ہو جائے، زندگی بدل جائے تم سے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ لائف ورکس. آپ کو جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹینجیبل ٹارگیٹس بنانے پڑتے ہیں. تو جب ہم اتنے بڑے بڑے گولز آبجیکٹیوز رکھتے ہیں کہ یار راتوں رات سب کچھ چینج ہو جائے، اور جب وہ اچیو نہیں کر پاتے پھر ہوتی ہے مایوسی، اور پھر جو ہے نا وہ ویلی آف ڈسپیئر کے اندر جا کے پھر اس سے دوبارہ نکل نہیں پاتے. اسی لیے آئندہ زندگی میں کبھی دوبارہ بادر بھی نہیں کرتے اس کے اپنے ہیبٹ کو چینج کرنے کے بارے میں. تو آئی تھنک دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو چیز ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ٹینجیبل گولس، چھوٹے اچیویبل گولس بنائیں. کیونکہ چھوٹی جو عادات ہیں، جو چھوٹے اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا کہ جو سب سے بہترین عمل ہے، جو سب سے بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو کہ چھوٹے ہوں بے شک لیکن کنٹینیوس ہوں، ان کے اندر کنٹینیوٹی ہو، اللہ سبحانہ پسند ہے، جو کنٹینیوسلی لگاتار چلے جا رہے ہوں، بے شک چھوٹے ہوں، فرق نہیں پڑتا. تو اسی لیے میرے خیال سے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹینجیبل ٹارگیٹس لے کے آگے بڑھنے سے بجائے اس کے دھماکہ کرنے کی کوشش کریں ایک دم سے. اس کا جو آپ نے کتاب بھی لی، انہوں نے ایک مثال بہت اچھی طریقے سے پکچرائز کر کے بتایا ہے کہ آپ نے 1% ہیبٹ کو دن میں بدلنا ہوتا ہے. 1% آپ نے چینج کرتے رہنا پڑتا ہے، 1% آپ کریں گے. اس کی مثال یہ بتائی کہ آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روم میں ایک بڑا سا آئس کا ایک پیس پڑا ہوا ہے. آپ کو سردی لگ رہی ہے، ابھی مے بی شاید 26 ڈگریز ہے یا مے بی 13 ڈگریز ہے. شروع میں کچھ نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آئس ایک پوائنٹ پہ آیا جہاں پہ اس نے میلٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کی ہیبٹس بھی ایسی ہیں. آپ کنسسٹنٹلی اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں بری عادت کو چھوڑنے کے لیے، تو 1% ہر دن اس چیز کو امپروو کریں، اور اس چیز کو امپروو کریں تو آہستہ آہستہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اس ہیبٹ کو بریک کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. بالکل. اور ہم اگر ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، برے ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، تو ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں. بالکل. اور اس کے لیے بلیف بہت بدلنا ضروری ہے. جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی اصل حقیقت پتہ چل جائے، اپنا جو رتبہ پتہ چل جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے، تو کس مخلوقات میں کس طرح سے تمہیں ایک افضلیت دی ہوئی ہے، تو تم گناہ کرتے ہوئے اپنی توہین سمجھو. مثال کے طور پہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کو اس ہے بلیف کا مسئلہ ہی ہے نا، عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے سے مراد یہ کہ وہ اس بات پہ بے صبرا ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ابھی لذت ہے، جو ریوارڈ ہے، مجھے ابھی چاہیے. بالکل. اس کے صبر پہ جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، مجھے اس کے لیے یا تو کمی ہے یقین کی، یا مجھے پیشنس نہیں ہے. بالکل. اور میں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہوں، اس کو انوالو ہو جاتا ہوں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے سارا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جو ایشو ہے. اور چیز وجہ ہم چینج کو جو ہے وہ رزلٹ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں چینج جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک لائف اسٹائل ہے. ہمیں انسٹنٹ رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر میں آج کچھ بدلتا ہوں تو وہ فوراً سے اس کے رزلٹس مجھے ملیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے. ایک کنسسٹنسی کا لائف اسٹائل ہوتا ہے. جیسے ایک جم کی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ جب پہلے دن جم جاتے ہیں آپ کو ایک دم سے چینج نہیں نظر آتا، دوسرے دن نہیں آتا، تیسرے دن نہیں آتا. لیکن اگر آپ کو یہ آپ کا بلیف ہے کہ الٹیمیٹلی جس پاتھ میں ہوں الٹیمیٹلی مجھے چینج ملے گا، اس چینج کو میں اچیو کروں گا، تو آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. صحیح. اور دیر کمز اے ٹائم، مے بی 3 مہینے 6 مہینے سال،
وہ چینج آپ کو دکھتا ہے. لیکن ہم اصل میں انسٹنٹ رزلٹس چاہتے ہیں کہ اگر آج میں بدلاؤں تو مجھے کل رزلٹ ملے, اور پھر اس وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں رزلٹس انسٹنٹ نہیں ملتے, انسٹنٹلی ہمیں وہ رزلٹس نہیں دکھتے, تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کبھی کوشش بھی نہیں کرتے اس چیز کی طرف جانے کے لیے. پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں مثال کے طور پہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے نا, کبھی کبھار وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. میں اگر یہ بات بولوں کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے, ابھی ہم شو میں کتاب کی بات ہی کر رہے تھے, تو میرا مقصد کتاب ختم کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ایک ریڈر بننا ہے یا اس کتاب سے کچھ حاصل کرنا ہے. جب میرا مقصد غلط ہوگا یا کنفیوژن کا شکار ہوگا کہ مجھے کتاب ختم کرنی ہے, تو شاید میں اس سے وہ آؤٹ کم حاصل نہ کروں. کیونکہ اگر آپ ایک مثال دیں, ایک پکچرائز کریں کہ ایک ٹارگیٹ ہے, اس کا ایک سینٹر ہے, اس کے آس پاس اور سرکلز ہیں, جیسے تیر لگاتے ہیں نشانے پر, تو اس کا جو آؤٹر لیئر ہے وہ بیسکلی جو ہے نا آپ کا جو آبجیکٹیو آپ کہتے ہیں نا گول, شاید آؤٹ کم ہے جو میں چاہتا ہوں. بالکل. لیکن مڈل میں اس کا پروسیس کا لیئر ہے, اور اس کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ آپ کی اپنی شناخت ہے, آئیڈینٹی. اگر آپ اپنی شناخت آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر اس کو کریں تو آپ کا پروسیس بدلے گا اور آٹومیٹکلی آپ کا آؤٹ کم بدلے گا. اس کو میں بہتر طریقے سے بتاؤں مثال کے طور پر, اکثر اور بیشتر لوگ بولتے ہیں کہ یار مجھے جم میں باڈی بنانی ہے, مجھے ویٹ کم کرنا ہے. وہ کیٹو کر لیں گے, وہ ایک ٹائم پیریڈ پر اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں گے, بٹ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا اصل میں ورک آؤٹ ایک لائف اسٹائل ہے, ایک گول خالی نہیں ہے. گول آپ کو اچیو ہو جائے گا جب آپ اس کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں, 6 مہینے کے لیے ایکسٹریم ایک ریگرس روٹین کے اندر گھس گئے, اچیو ہو گیا, اس کے بعد واپس اس ہیبٹ پہ آ گئے, سب کچھ ریگریس ہو گیا. دا ریسرچ بیسکلی شوز کہ جو لوگ ویٹ لوز کرنے کے لیے اتنے ایکسٹریم میجرز کرتے ہیں ان کا مزید ویٹ گین ہو جاتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو چینج دیئر ہیبٹ. ونس یو نو کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے اور آپ کا بیسک کیا اپنے بارے میں آپ چاہتے کیا ہو, ہاؤ یو سی یور سیلف, یور پروسیس چینج, آپ کا پروسیس چینج ہوگا, آپ کا اکوائر کرنا, اور آٹومیٹکلی آؤٹ کم ہوگا. جیسا آپ نے بات کی کہ میں پہلے دن برش کروں, میں ورک آؤٹ کروں, تو میں بولوں کہ یار مجھے آؤٹ کم نہیں مل رہا, بٹ آپ کنسسٹنسی کے بعد دیکھیں گے 6 مہینے بعد آپ کو رزلٹ سامنے آئے گا. سو اٹس آل اباؤٹ بینگ ایبل ٹو ڈو دوز 1% 1% ہیبٹس اپنی لے کے آنی. لائک بھی بات ہے نا کہ آپ نے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک دم سے آؤٹ کم تھوڑی چاہیے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو فور اٹس آل اباؤٹ دی پروسیس. دی آئیڈیا از ناٹ جسٹ دا پروسیس اٹسیلف. میں یہ پتہ کیا بولتا ہوں, اس پروسیس میں جو آپ کی اچیومنٹ کا جو آپ کو ایک لذت ملتی ہے, آپ کی اپنی محنت شامل ہے, آپ کو ایک ارن کرنے کی, حاصل کرنے کی ایک اس کے اندر اپنی ایک اچیومنٹ کا ایک احساس ہے, یہ چیز ہے. اور آپ زندگی دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال سکتے تھے. بالکل. تو آل آف دس ہیز ٹو بی جی, اٹ ہیز ٹو ڈو ود مائنڈ سیٹ. وجی بھائی, اگر ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو ویژن ہوتا ہے نا اس کو بہت لمیٹیڈ رکھتے ہیں. لیٹس سے میرا گول ہی ہے کہ میں نے ویٹ لوز کرنا ہے 6 مہینے میں, 6 مہینے ہو گئے, میں نے اپنا شادی کی بات نہیں کی آپ نے. اب میں آگے کچھ چلے آپ ختم, ہمارا ڈسکشن پھر ایک اچھی طریقے سے کہیں اور چلا جاتا. جی جی. اچھا, کیا بات کر رہا تھا میں, آپ بھول گئے نا, بس یہی چیک کر رہا تھا میں, کیا بات ہو گئی, کیا بات ہوئی, بات ہی بھول گئی ہے, بات ہی بھول گئی ہے. ہم اپنا ویژن جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتا, لمیٹیڈ گولز بناتے ہیں, لمیٹیڈ ویژن ہوتا ہے, اور جب ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا. تو ہمیشہ اپنا ویژن جو ہے نا وہ الٹیمیٹ ویژن بنائے, کہ بجائے اس کے کہ 6 مہینے میں آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, آپ نے زندگی بھر ایک ہیلدیئر لائف اسٹائل کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. جب آپ اچیو کر لیتے ہو کنفیوز ہو جاتے ہو, پھر اب آگے اس سے ناؤ واٹ. یہ مثال انسان کی ہماری دنیا میں دیکھ لیں, ایلیٹ کلاس کی یہ مثال ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار سب کچھ مل گیا, اب کیا کریں, اب سب کچھ اچیو کر لیا, دیکھیں اب کیا کریں, اب چلیں سر تو شادی کرنی ہے, ہم سب کچھ کر کے بیٹھ کے تب کیا کریں, اب کچھ اچیو نہیں کرنے والے. آن اے سیریس نوٹ جو ہے نا, میں بھی لوگوں کو یہ بات بتاؤں, شادی کی مثال ہی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آن اے سیریس نوٹ آئی ول گریب آن ٹو دس پوائنٹ کہ شادی کرنی ہے. اب لوگ بولتے ہیں شادی کرنی ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا ریئل چینج. بالکل. دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ دے وانٹ ٹو انویسٹ
in the event rather than the marriage itself. بالکل ایسی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں اب شادی کر لی, اب now everything is going to be happily ever after. آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہو پر جائے وہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے ابھی لائسنسنگ کروا دی, اب آپ کو اصل جو ہے محنت تو بھی کرنی ابھی محنت کرنی ہے. آپ کو اپنی خود کی اصلیت پتہ چلے گی, آپ کو اپنا برداشت, اپنی لمٹ, اپنا سامنے والے کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیکھ گئے ہو, بچے ہو جاتے بچے ہو جاتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے جسٹ وین یو فیل دیٹ یو گیٹنگ دی ہینگ اوور, اٹس لائک یس واٹ جسٹ ہیپن. پھر آپ بولتے ہو نا اچھا ٹھیک ہے, پھر دین یو لرننگ ہاؤ ٹو بی اے فادر اینڈ کوپنگ اپ. اور آپ بولتے ہو نا چلو یار وہ مثال ہے نا کہ یار چلو ٹائم گزارتے ہیں وائف کے ساتھ, کہ نا کہ چلو یار ایونچولی بچوں کو سلا ولا دیں گے تو کچھ کھا پی لیں گے نا. تو پتہ چلا وہ بچوں کو محنت سے سلا ولا دیا, کھانے پینے کا ٹائم آیا تو دونوں خود سو گئے. وہ والے ٹائم اسپینڈ کرنا بھی اسٹرگل ہو جاتا ہے, بیکاز دین اٹ بیکمز دا سیم روٹین. صبح کو اٹھے, کام پہ گئے, آئے, تھک کے آئے, فلاں بھاگ دوڑ ہوا. تو یو ان دس انٹائر پروسیس اگر آپ یہ چیلنجز لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو یو اور دا میرج اور دا ویری گول دیٹ یو سیکنگ, جس چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کو حاصل کرنے کے بعد آپ بولو گے یار دس از ناٹ واٹ آئی وانٹڈ. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ہمیشہ یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کا اس چیز کے بارے میں بلیف اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, دیٹ آئی ایم گیٹنگ میرڈ اینڈ وین آئی ایم گیٹنگ میرڈ اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی رائڈ, یس بٹ دا پروسیس. مثال کے طور پہ میری بات لمبی ہو رہی ہے, میں ایک پوائنٹ بولتا ہوں. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار میں دیندار انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں, دیندار انسان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. what they do not understand کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شادی کو اچھا ہونے کے لیے ایک ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا ہے, لتسکنوا فیہ, ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ کو سکون حاصل ہو. اب آپ بولو گے کہ میں ایک ریلیجس انسان سے شادی کر رہی ہوں تو شاید یہ کر رہا ہوں تو میری زندگی جو ہے نا بہت اچھی ہو جائے گی. بالکل ضروری نہیں ہے. آپ ایک دیندار انسان سے, 5 وقت نمازی سے, حج کرنے والے سے, زکوٰۃ دینے والے سے, داڑھی والے سے, پردے والی سے شادی کر سکتے ہو, لیکن وہ آپ کے لیے نفرت کا باعث بھی بن سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اگر انسپائٹ کہ آپ کے آپس میں ڈفرینسز ہیں, پرسنالٹی ڈفرینسز ہیں, اگر آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ کے بیچ میں سکون نہیں ہے, کیونکہ دا ویری پرپز از ناٹ کہ آپ لوگ آئیڈیل میچ ہو, بٹ آپ لوگوں کی زندگی کی پرسنالٹیز اور مینٹالٹی ایسی ہو کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سکون حاصل ہو. بالکل ایسی ہے. نوئنگ اگر وہ نہیں ہے, اور آپ چاہے بہت پیسے والے کے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتے ہو, سکون نہیں ہوگا. بہت ہی انڈیویجول عبادت کرنے والا یا دعوت کے کام میں انوالو کرنے والا ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس کی نیچر کے حساب سے آپ کی سکون نہ ہو. تو دا ویری آبجیکٹیو از ٹو بی ایبل ٹو, جب آپ دیکھیں کہ یار میری شادی ہو تو میری زندگی میں سکون آ جائے. بیکاز اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے, آپ گھر باہر گزاریں گے, آپ نہیں ہوگا, آپ آپس میں کانورسیشن نہیں کریں گے, آپ کے بچے سفر کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ درست ہو گیا شادی کے مطابق, تو آپ اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ایسے آپ اس گول کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا وہ حاصل کریں گے. اگر آپ کا مسکنسیپشن ہے کہ آپ بس میرے 6 پیک ہو جائے, میری ہیلدی لائف اسٹائل نہ ہو. بہت سے لوگ 6 پیک ہونے کے باوجود بھی کمزور ہوتے ہیں, بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو مچ ٹو بی ٹو لوز فیٹ, باڈی فیٹ, اینڈ دے بیکم دا ویکسٹ. بٹ کچھ لوگ ایکچولی ایٹ ہیلدی, دے ایبل ٹو لیو لانگر, ہیو اے مچ مور ینگر اپیئرنس. تو آپ چیز کے بارے میں اپنی اگر بلیف اور انڈرسٹینڈنگ درست کریں تو آپ کے لیے بہت فرق پڑتا ہے. ایسی ہے. لیکن مجھے بھی میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین از ناٹ اٹ, دین از پارٹ آف اٹ. تو کمپیٹیبلٹی کے لیے مطلب لیٹس سے آپ کس طرح سے, وٹ از دا رائٹ وے, کہ آپ, میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں نا, میں آپ کے سوال کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نہیں ڈر نہیں لگیں, آپ ڈرا نہیں کریں, آپ اپنا بلیف صحیح کریں اپنے بارے میں. نہیں, میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ جب بول رہے ہیں کہ دین, تو دین سے مراد کیا ہوتی ہے آپ کی؟ دین سے مراد آبویسلی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو الٹیمیٹ پرپز ہے لائف کا وہ کلیئر ہو, ویژن جو ہو زندگی میں وہ کلیئر ہو. ناٹ دیٹ کہ عبادت کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, پتہ ہو کیوں پڑھنی ہے, کس کے لیے پڑھنی ہے. چلو حیدر, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ بولتے ہیں کہ ایک دیندار انسان سے شادی کرنی ہے تو اس دینداری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ریلیجس کمٹمنٹ. ریلیجس کمٹمنٹ. اگر کسی کی ریلیجس کمٹمنٹ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے پوری طریقے سے انٹرنلائز نہ کیا, اس نے صرف اور صرف ریچولس کو تو اپنا لیا, کیا وہ دینداری ہوئی؟
اب یہ وہ والے معاملات ہیں کیونکہ ہم تو اپیرنٹ کو جج کر رہے ہیں خالی. نہیں میں بات جو اس کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اکثر اور بیشتر یہ دینداری سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دین پرائیورٹائز کرنی ہے, لیکن دینداری ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے سب سے بہترین دین اس کا ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. بالکل. آپ کا اخلاق, آپ کا کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالی مخلوق کے ساتھ نہ ہو, آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ بہتر ہو. یو آر سنسیئر وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ریلیجن از بیسڈ آن سنسیئرٹی. تو صحابہ نے پوچھا کس سے؟ بولا کہ اللہ کے ساتھ, کہ آئی ہیو ٹو بی سنسیئر کہ نہیں یا اللہ میری زندگی تیری ہے, تیری دیوی ہے, میری پرائیورٹی, یو کم ٹو می فرسٹ. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس میرے لیے سب سے پہلے ہو, ایوری تھنگ کم سیکنڈ. اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا جب اخلاق بہتر ہوگا, آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات, آپ کے چاہے لوگ آپ کے ساتھ برے رویے رکھیں, آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تو آپ کی شادی میں سکون آئے گا. تو دینداری سے مراد ہم یہ کہتے ہیں, ہم دینداری سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کی داڑھی ہے, لیکن وہ دینداری ہوگی لیکن بزنس میں 2 نمبری کرے گا, ضرور نہیں ہے, داڑھی لائسنس نہیں ہے. اس اصل جو دین ہے نا وہ آپ کے دل کا معاملہ ہی ہے. صحیح بات ہے. وہی آپ کی آؤٹر اپیئرنس کو تبدیلی میں لے کے آئے گا. لیکن اگر آؤٹر اپیئرنس کو ہم نے صرف دینداری کا چیک اینڈ بیلنس دے دیا نا تو وہ آؤٹر اپیئرنس کوئی بھی اپنا سکتا It's not limited to that. یہ اپنانے کے بعد اس کی واپس جو جاہلیہ ہے نا, اس کی جو جہالت ہے واپس اس کے اوپر ظاہر ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی سوشل پریشر کی وجہ سے داڑھی شیو نہ کر رہا ہوا, پردہ والی عورت ہے. اور اس لیے میرا خیال سے کہ بہت ضروری, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایٹ دا کور آف اٹ بلیف سسٹم آپ کا درست ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں شاید آؤٹ کمز ان کو مل بھی رہی ہوں اپیرنٹلی, بہت سارے لوگ ہیں جو پروسیس بھی صحیح کر رہے ہوں, درست کر رہے ہوں, لیکن اگر ان کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ان کی جو موٹیویشن ہے اٹ ول بی شارٹ لیوڈ. ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ دین سے خود متنفر ہو جائیں گے یا خود بیک فائر کر جائے گا, سب کچھ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گو ہے فائر. ریزن کیا تھی کہ ان کا جو بنیادی بلیف سسٹم تھا وہ درست نہیں تھا. اسی لیے ہمارے دین کے اندر عقیدے کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے. یعنی کہ آپ سب سے پہلے توحید کو جو ہے نا وہ بالکل عقد, یعنی کہ آپ نے گرا باندھ لیا دل کے اندر, یعنی دس از سم تھنگ دیٹ از ڈاؤٹ, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز مکمل ہو جائے, توحید کلیریفائی ہو جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو کرنی ہے, اگر یہ چیز مجھے یقین ہو کہ میں نے کرنی ہے اور یہی میری سیلویشن کا ذریعہ ہے, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بندے کا پروسیس خراب ہو جائے, کسی بندے کی آؤٹ کم غلط ہو جائے, اور اس کو زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا اپنی بیڈ ہیبٹس کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گو بیک ایٹ دا کور آف اٹ, دیٹ از دا بلیف سسٹم. بٹ اگین میں عقیدے کی بات کروں نا تو لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک ایگزسٹنس سے مراد, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو توحید کے متعلق وہ بولتے ہیں شرک کا ایلیمنٹ, ان کی ربوبیہ الوہیہ, اس کے بارے میں بولتے ہیں. بٹ آپ یہ بات دیکھیے, آپ کا بلیف عقیدہ, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, عقیدہ از دا فرسٹ پارٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانسٹنٹلی کانشیس رہنا. بالکل. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تہجد پڑھتی ہے, روزی بھی رکھتی ہے, عبادات میں بہت زیادہ ہے, نوافل بھی پڑھتی ہے, لیکن وہ بد اخلاق ہے. وہ بد اخلاق ہے. کیا اس کی عبادت اس کی عادت ہے؟ تو یہ بات کے اوپر غور کیجیے گا. شاید ہو سکتا ہے عادتاً کر رہی ہو, اس کے لیے وہ سرکمسٹانس. لیکن ایک عورت ہے جو خالی فرائض کرتی ہے, بالکل, لیکن اس کا معاملات لوگوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اس کے اوپر پرائیورٹائز کرے گی, یہ جنت میں جانے والی ہے. تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی بات کرنے والے بد اخلاق بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں. بالکل, کہ they become too judgmental because the idea is not just telling people کہ who Allah is, you have to be able to allow people to connect with Allah subhanahu wa ta'ala as well. مثال کے طور پہ میں یہ بات بولوں کہ یار میری دینداری ہے کہ میں سب بولتا ہوں کہ یار لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار حرام, گندے میں ہو گئے ہو, غلط ہو گئے ہو, تم تو جہنم میں جاؤ گے. مطلب اس سے بہت ایکسٹریم لیول پہ بھی ہوتے ہیں. بٹ ایک دینداری یہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچایا, تو نے مجھے اس دین کی فکر دی, یا اللہ میرا یہ بھائی ہے, میرے یہ بہنیں ہیں, یا اللہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں, خیر خواہی ان کے لیے چاہنا. یہ بھی تو تعلق آپ کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ نے ایک پرواہ کرنی ہو. اور یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا. ایک مخصوص ٹائم پہ علماء کا ایک ڈبیٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مخصوص ٹائم پہ بد دعا دی, تو کیا کفار کے لیے جنرلی
کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایک اس کے اوپر بھی ایک وہ ڈیبیٹ ہے. بٹ ان اینی کیس یہ جو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے معاملے پر جب آئے تو انہوں نے کیا بولا کہ انہوں نے بددعا دی کہ جو اپنے نبی کی قدر نہ کرے, جو اپنے بھیجے ہوئے جو ان کی طرف جو نبی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو ایسی قوم کا کیا بہتر ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک دیا. اور آپ دیکھیے اس میں کتنے لوگ تھے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. سو وی نیور نو who might change because of our small efforts. اس کی ایک اور ایگزامپل دے دوں, سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے, وہ لمبا کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی بتا دیا کہ آپ کے مشن کے آؤٹ کم میں سے تھوڑے سے لوگ اسلام قبول کر کے آئیں گے. بالکل. اب وہ کون ہے؟ اب آپ کی 23 سالہ محنت ہے. اب وہ 23ویں سال میں کوئی اسلام قبول کر کے آئے گا, پہلے سال میں لے کے آئے گا, بیچ میں لے کے آئے گا, دیٹ از ناٹ یور کنسرن. بالکل آپ نے پہلے سے یہ بلیف اپنا کر لینا ہے کہ اکثریت آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے گی, تھوڑے ہی آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے گی. اب وہ تھوڑے کب ہے؟ وہ آپ نے کنسسٹنٹلی دعوت دینی ہے. وہ خالد بن ولید بھی ہو سکتے ہیں, وہ فتح مکہ کے ٹائم پہ اس کے قریب ہی وہ اسلام قبول کرے, یا وہ ابو سفیان ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرپس کلیئر کر دیا کہ نمبر آپ کا جو ہے گول نہیں ہے, نمبرز آپ نے اچیو نہیں کرنے, آپ نے دعوت دینی ہے. پرپس شروع میں کلیئر ہو گیا اور پھر موٹیویٹڈ تھے اینڈ تک, نمبرز بڑھیں نہ بڑھیں وہ موٹیویشن وہیں پہ تھی. تو بلیف سسٹم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا فریم ورک اس کا. بالکل ایسے. میں ابھی تک اگر میں بات کروں آپ کو ٹو بی ایبل ٹو ایڈ یور آبجیکٹیو, یور بلیف اباؤٹ یور سیلف. آڈینس سن رہی ہوگی میں بولتا ہوں, میں اپنے بارے میں اگر ریئلسٹکلی سوچوں, کیا میری عبادت اس لائق ہے کہ مجھے جنت ملے؟ ججمنٹل ہو رہا ہے میرے بارے میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا میری نہیں. اگر آپ دیکھیے کہ میں آنیسٹلی اپنے بارے میں بولوں کہ میری نماز گارڈ پکڑتے میری نمازیں اس لائق نہیں ہے, میرا شکر اس لائق نہیں ہے, میری سنسیئرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس لائق نہیں ہے. لیکن میرے جو نبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے میرا آبجیکٹیو, میرا پروسیس, میری آئیڈینٹی یہ بات کلیئر کر دی کہ تم اس لائق ہو ہی نہیں. نہ تم پیدا ہوگے تو تم اگر سجدے میں گرے رہو گے مرتے وقت تو تم اس لائق نہیں ہو سکتے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے تم جو سانس اور جو زندگی دی ہے اس کی اگر قیمت ہی تمہاری زندگی کے حساب سے ویلیوٹ کر لیے تو تمہیں زندگی میں مل گیا. ایسے ہی ہے. تمہیں اپنے رب کے حساب سے دیکھنا ہے کہ تمہارا رب کتنا رحیم ہے. اور جب تم جنت مانگو تو خالی جنت نہیں مانگو, جنت الفردوس الاعلیٰ مانگو, ہائیسٹ لیول مانگو, کیونکہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں مانگ رہے, تم اپنے رب کو دیکھتے ہوئے مانگ رہے ہو. اور وہ دینے پر آئے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ شاید زندگی میں ایک سانس لے کر مر جاؤ, یا آپ ساری زندگی آپ نے گناہ کیے ہوں اور ایک مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے, کچھ لمحے پہلے آپ توبہ کر کے مر جاؤ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولیں گے آئی کین پٹ یو انٹو پیراڈائز. بیکاز ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, اب جنت بنا دی اور نہیں بنا سکتے. بالکل ایسے ہے. آپ کے اور میرے رب کے پاس تو کوئی اللہ کی رحمت کے علاوہ ہم داخل نہیں ہو سکتے جنت کے اندر. تو یہ آپ کا بلیف آپ کے بارے میں درست ہو. اسی طرح سے اگر آپ اپنی بری عادات چھوڑنا چاہتے ہو, اور یہ ہر کسی کے ساتھ اسٹرگل ہے, اور جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ناٹ کہ میں یہ بولوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک گناہ اٹیچ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, بٹ یہ کہ ایک ایلیمنٹ ہے, وہ گناہ, وہ غلطی شوڈ ناٹ بیکم اے ریزن کہ آپ اپنے بارے میں تذلیل یا اپنے آپ کو ذلیل کرو یا چھوٹا سمجھو, بلکہ اس غلطی کو اپنے رب کی جو صفت ہے تواب, معاف کرنے والا اور بار بار معاف کرنے والا, اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بنائیں. غلطی ہو ریلائز کریں, کمزور ہے یار, رب تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرے گا, میں پھر کوشش کروں گا سچی توبہ کرنا. تو یہ بھی آپ کو ایک بلیف آپ کو کر دے کہ دیکھیے اگر آپ زمین اور آسمان بھی بھر دو گناہ کر کے تو آپ کا رب معاف کرنے والا ہے. تو ونس یو ہیو یور آئیڈینٹی کلیئر, آپ کو اپنے رب, اپنی زندگی کا مقصد بدل جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ یار دیکھو میں تو اس لائق کر ہی نہیں سکتا عبادت جو اللہ کے نبی یا صحابہ کی. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو پتہ چل جائے, اگر تم جا کے بتا دو یا ان کو پتہ چل جائے کہ کل ان کی موت آنے والی ہے یا ان کا آج آخری دن ہے, تم ان کی نماز میں فرق نہیں دیکھو گے, ان کی نماز میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ فرق ہے ہم میں, اور یہ فرق ہے ہم میں. بالکل ایسے, بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات بدل دی. اس عادات کو بدلنے کے لیے اب جو اگلا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے ماحول کو بھی درست کرنا ہے.
اپنے ماحول کو بھی درست کرنا ہے. بیوٹیفلی سیڈ مجھے. تو ماحول درست نہیں کریں گے تو آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی. آپ نے یہاں پہ باکسنگ بیگ لگایا ہوا ہے, آپ نے اوپر ڈمبلز بھی رکھے ہوئے ہیں, ڈمبلز بھی لیکن ماحول نہیں ہے. آپ یہاں پہ ٹریڈ ویل بھی رکھ رہے ہیں, ٹریڈ ویل بھی ہم نے رکھی تھی یہاں پہ, تو یہاں ماحول نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو این انوائرمنٹ. بجی بھائی بےزتی کر رہے ہیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کام میں انوالو رہتے ہو, آپ کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایٹ ٹائمس پٹ یور سیلف ان دیٹ انوائرمنٹ. اگر آپ لاس ویگس جائیں گے تو وہ آپ کا ماحول آپ کے ایمان کے پر اثر کرے گا, ڈیفینیٹلی, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے اس انرجی کی طرف جو نیگیٹو انرجی ہے. آپ کی کمپنی, آپ کا ماحول, ایوری تھنگ میٹرز. آپ حرم میں مدینہ جائیں گے تو آپ کو اس ماحول کا اثر آئے گا. بالکل. آپ نوافل پڑھنے پہ موٹیویٹ ہوں گے. آپ اب موٹیویٹ ہوں گے اس انوائرمنٹ کے اندر کہ میں طواف مزید کروں, میں اور عبادت اللہ کو راضی کروں. بالکل ایسے. آپ زمزم پانی پینے کے اوپر کریں گے, آپ یہ چیزوں کے اوپر موٹیویٹ ہوں گے. اینڈ ونس یو گیٹ آؤٹ دیٹ انوائرمنٹ اٹ ول ٹیک یو بیک ٹو دا سیم اولڈ تھنگ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے تھے کہ آپ میں تو ایسا لگتا ہے جنت جہنم دکھ رہی ہے. بالکل. لیکن جب آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا ایمان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو اف دیٹ واز دا کیس کنسسٹنٹلی تو آسمان سے فرشتے اتریں تم ان کے ساتھ مصافحہ کریں. بٹ یہ کہ وہ آپ نے ماحول کو درست کرنا ہے. اینڈ دس کانسٹنٹ اسٹرگل اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ رہے گا کہ دس اسٹرگل آئی ہیو ٹو بی ود, اینڈ اس کے لیے لڑنا ہے مجھے آخری سانس تک. زرین نے شروع میں جو بات کی تھی نا کہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اچیو اور اے پلیس دیٹ یو ہیو ٹو ریچ. اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو الٹیمیٹلی دوبارہ سے آپ اسی لائن میں لگ جائیں گے. اگر آپ نے وہی پروسیس سوچا ہوا تھا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر اس میں چلتا رہوں, وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس شخص کی جو 100 قتل کر کے, جسے 99 کر کے پھر 100 قتل کر کے اس کے بعد نکل پڑا تھا, وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچا تو نہیں تھا, وہ بھی پہنچا نہیں تھا, اس کے راستے میں ہی موت آ گئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے جنت نہیں لکھ دی. ریزن کیا تھی, وہ رستے میں نکل چکا تھا. ہی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس, وہ جرنی اسٹارٹ ہو چکی تھی. یعنی اٹس آل اباؤٹ دا جرنی. اور سب سے ایک ضروری ایلیمنٹ یہ بھی بیچ میں سب سننے والوں کے لیے کہ دوسروں کو دیکھ کے یہ مت سوچیں کہ آئی ایم اے فیلئر, کیونکہ ہر بندے کی سرکمسٹانسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بالکل دیندار ماحول دیا ہے, کسی کو انوائرمنٹ, جو آپ نے وجہ بات کی ابھی, کسی کو انوائرمنٹ ایسی دی ہے کہ اس کے لیے دین پریکٹس کرنا بہت زیادہ آسان ہے, اس کا سوال ڈفرینٹ ہوگا. اور وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ ایسی نہیں پرووائڈ کی, اس کا ٹیسٹ زیادہ سخت ہے. وہ اگر بیسکس بھی فلفل کر لے, وہ نئی نوافل کی طرف جا رہا ہے, وہ بیسکس فلفل کر کے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو اور بہت افضل ہو. ایک اور چیز ہم جب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ سے تھوڑا آف ٹاپک ہے, ہمیں موسٹ آف دیز بکس جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سکسیس کی ایک ڈیفینیشن بتائی ہوتی ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائم, اور غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں آل آف دا ٹائم مٹیریلسٹک. وی آر کنڈیشنڈ ان ٹو بلیونگ دیٹ منی از ایکولس ٹو سکسیس, مٹیریل از ایکولس ٹو سکسیس. اسلام نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا, کیا کہہ رہے ہیں, سکسیس کا ٹاپک لے کے آ رہا ہے سبلیملی. ہم واپس لائیں گے, فکر نہیں کر رہے. میں ایک چھوٹی سی بس بات کروں گا. اسلام نے آپ کو کانسیپٹ آف سکسیس نہیں دیا. ایون اسلام نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہو نا, اٹ از یور انٹینشن. اگر آپ کے پاس لیٹس سے 10 روپے ہیں اور آپ نے وہ پورے 10 روپے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے, یہ اس شخص سے بہتر ہیں جو کروڑ پتی اور وہ کچھ لاکھ آپ جو بول رہے ہیں کہ سکسیس کا کانسیپٹ نہیں دیا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں, سکسیس جو آج کے سکسیس کا کانسیپٹ جو ہمیں ویسٹ میں بول رہا تھا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے, سکسیسفل ہو گئے. نہیں, کانسیپٹ اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر کنڈیشنڈ انٹو بلیونگ کہ جو سکسیس ہے وہ مٹیریل ہے, جو ٹرو سکسیس ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. ایز اے مسلمس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ ٹرو سکسیس از. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اباؤٹ سکسیس, ہو آر دا پیپل آف سکسیس, وہ کون سے لوگ ہیں جو ہو آر سکسیڈیڈ. تو یہ تھوڑی سی ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہم کنفیوز کرتے ہیں نا کہ اگر میں سکسیزفل ہوں گا یا میرے پاس کچھ چیز زیادہ ہوگی تو جو ہے نا میں اچھے کام کر سکوں گا. اٹس اباؤٹ انٹینشن, اٹس اباؤٹ مائنڈ سیٹ, اٹس اباؤٹ یور نیہ, یور اخلاص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور ٹائم ہوتا بھی ہے کہ آپ دنیا میں وہ حاصل نہیں کر پاتے ہو جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو, اور آپ کو لگتا ہے شاید آپ ایک فیلئر ہو بیکاز جو گول آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا آپ نہیں حاصل کر پائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گول کو اچیو کرنے کا مقصد شاید آپ کی زندگی میں نہیں رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پروسیس میں چلنے کا جو
ایک اس پروسیس میں ہونا, اس سفر پہ آپ کا آگے بڑھنا, یہ آپ کے لیے ایک ان اٹ سیلف ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ بات بول رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ بروج میں دیکھیں تو جو لوگ ڈچ والے جو لوگ تھے جن کو ڈالا گیا تھا, اصل میں دنیا کے حساب سے تو ان کو گھڑے میں ڈال دیا تھا آگ میں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ذالک الفوز الکبیر, کہ یہ اصل کامیابی ہے. دنیا کی نظر میں تو وہ ختم ہو گئے, ان کو وہ مار دیا, لیکن اصل میں چونکہ انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے صحیح چیز کے اوپر, تو دنیا کے حساب سے تو شاید بیسکلی وہ رزلٹ کچھ اور بنا کہ وہ آگ میں ڈال دیا اور ظالم غالب آ گیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیاب ہے. تو آپ کبھی کبھار اپنی زندگی کے جوانی ضائع کر دیتے ہو, اپنی زندگی کی جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہو, لیکن پھر آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں کہ اللہ میں نے معافی مانگی اور میں کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کی پوری 80% آف یور زندگی واٹ ایور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی تھی وہ ہلکی پڑ جاتی ہے اس 10% یا 20% جو بھی زندگی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کی بنا پر, کیونکہ آپ نے وہ 20% جو کیا ہے نا. اسی لیے جیسے تھا نا کہ اسکرولز کھولے جائیں گے قیامت کے دن, تو وہ تو اتنے گناہ ہوتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ بھاری کوئی اور چیز ہے جو تم نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا, وہ اس پہ پورا بھاری ہے کہ جہاں نظر جائے گی وہ اسکرولز اس کے کھول رہے ہوں گے اور وہ لا الہ الا اللہ. کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی دی کوانٹٹی, اٹس اباؤٹ احسن. ایگزیکٹلی, یہ آپ کی کوالٹی کیا تھی, آپ کی اس میں پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا, آپ کا اللہ سے تعلق کیا تھا, اخلاص کیا تھا, آپ کی انٹینشنز کیا تھی, یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. اور یہی چیز اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری ہیبٹس چینج کرنا اور ہماری زندگی کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آ جانا, میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نا بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی. اور اس میں وجہ بھی آپ نے جو انوائرمنٹ کی بات کی تھی نا, انوائرمنٹ کی بات جو ہے نا میں اس کو دوبارہ سے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگ نا کئی دفعہ اس معاملے کو بہت زیادہ ایزی لے جاتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے دور کے اندر میں نے دیکھا کہ اس چیز کو نا کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا, فری مکسنگ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں, میوزک چل رہا ہے کہیں پہ اور میں ہر بار انٹینشنلی وہاں پہ جاتا ہوں, کوئی بات نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, میں خود تو نہیں سنتا نا, میرے کان میں پڑ رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یو نیم اٹ اینڈ وی آر دیئر. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پہ ان چیزوں کا افیکٹ نہیں ہوگا, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث واضح طور پہ موجود ہیں کہ کمپنی کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے, کہ مطلب آپ کا جو دوست ہے اس کا افیکٹ آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی ہوگا, یا وہ خوشبو فروخت ہے یا تو وہ بلیک اسمتھ ہے تو اثر اس کا ہوگا, یا آپ کے کپڑے جلیں گے, یا آپ جو ہے نا آپ کوئی اسٹین لے کے آؤ گے, اور اگر اچھا دوست ہے تو اس کا بھی آپ افیکٹ لے کے آؤ گے, خوشبو لے کے آؤ گے, یا تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو, یعنی کچھ نہ کچھ افیکٹ لازماً ہوگا. ہم اسی چیز کو انڈرمائن کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی ہیں کہ ہم شاید امیون ہیں ان ساری چیزوں سے معاذ اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سمجھا کے جگہ جگہ پہ بیشتر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے خطوات شیطان کو بھی فالو ہی نہیں کرنا, سرے سے ہی آپ نے اس کے فٹ اسٹیپس کو بھی نہیں, یہ نہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ذرا نہیں کر لو, نہیں, آپ نے شیطان کے فٹ اسٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا. شیطان جہاں سے گزرا ہے اوائڈ دیٹ پاتھ. کیونکہ اگین ہم بار بار وہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, وہ ہیل فرسٹ لور یو انٹو دیٹ انوائرمنٹ اور وہ سب کچھ نارملائز کرائے گا, اینڈ بیفور یو نو اٹ آپ کے سارے کیوز جو ہیں اور سب چیزیں آپ کے لیے نارملائز ہو جائیں گی, اور آپ اس گناہ کے اندر کب اتنے ڈیپ جا چکے ہوں گے کہ اب آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے حدیث بتائی کمپینین شپ والی, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ انسان جو ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے انٹو میمکنگ بیہیویئرس. اگر جیسے وجی بھائی نے شروع میں اگزامپل دی تھی, اگر آپ لاس ویگس جاتے ہو تو اگر آپ کی انٹینشن نہ بھی ہو نا اور آپ زیادہ عرصے کے لیے اس جگہ میں ہو اور آپ لوگوں کو ایک سرٹن وے بیہیو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, تو الٹیمیٹلی آپ اس چیز کو ممک کرو گے سب کانشیس لیول پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. ایون دو آپ کی انٹینشنس انیشلی نہیں ہوں گی اس چیز کو ممک کرنے کی, لیکن شروع میں آپ ڈیسینسٹائز ہوگے اور دیر ول کم اے ٹائم, کیونکہ آپ نے اپنی کمپنی وہ رکھی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اس سن میں انوالو ہوگے جو باقی لوگ کر رہے ہیں. لائک وائز اگر آپ جیسے ہم نے حرم کی ایگزامپل دی, تو آپ ممک کرو گے ان کے بیہیویئر کو, آپ دیکھو گے اگر لوگ ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا, وہ آپ کے بیہیویئر آپ کے اندر وہ چیز جو ہے نا نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے سب کانشیس لیول پہ. چلے ہم نے کچھ ڈسکشن تو کر لی, لیکن ایک ریپڈ فائر راؤنڈ بھی کر لیتے ہیں, اور اس ریپڈ فائر راؤنڈ کے کویشچن سے آپ لوگوں کے جوابات سے تھوڑا ذرا ہیبٹس اور جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو بھی واضح کر لیا جائے گا.
تو لیکن آپ نے یہ نا جلدی جواب دینا ہے مجھے, بیکاز اٹس کالڈ ریپڈ فار ریزن. اصل میں آپ نے ٹھیک ہے, آؤٹ آف نو ویئر یہ راؤنڈ آپ لے آئے ہیں. بس آپ کو پتہ ہے بس اسپونٹینیس اٹس ناٹ سکرپٹڈ, نتھنگ از اسکرپٹڈ. چلیے میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, کس سے پوچھیں گے؟ دونوں سے پوچھ رہا ہوں, تو آپ سائملٹینیسلی جواب دیں, لیکن جلدی جواب دینا, ٹھیک ہے, اتنی جلدی نہیں کہ سوال پورا کیا نہیں اور آپ نے بب بزر دبا دیا. چلیں, دن کے کون سے حصے میں سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں آپ؟ صبح, رات, لیٹ نائٹ, ٹھیک ہے, لیٹ نائٹ, ٹھیک ہے, صبح. کمنٹ کر سکتا ہوں اس جوابات کے اوپر؟ ضرور. ہاں نہیں کریں گے تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ اچھا نہیں, اصل میں دیکھیے ضعیف حدیث ہے, اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا لکھے, لیکن کوٹ کی جاتی ہے معنی کے طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی کبھی کبھار ہماری لائف میں ڈسٹریکشنز یا ہماری ہیبٹس کچھ ایسی ہوتی ہیں, روٹینز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار رات کو جب وہ منیمائز ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے شاید ہمارے لیے رات, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل میں رات کو آرام کے ساتھ جوڑا ہے, ٹھیک ہے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک آرام کا ذریعہ بنایا. تو ٹیکنیکلی جب سورج نیچے چلا جاتا ہے تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے, کیونکہ کام خالی گیٹنگ ڈن از ناٹ دی ہیبٹ. آئی نو میں اگر میں سے بہت ساری چیزیں میں رات کو بیٹھ کے کر پاتا ہوں, مجھے ٹائم ملتا ہے, انفارچونیٹلی صبح کے وقت وہ روٹین نہیں ہوتی. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانا کہ بٹ ایز اے ہیبٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فجر کے بعد اپنی روٹین میں شامل کریں, کیونکہ ایک کام ہو جانا اور اس کام کے اندر برکت ہونا دو الگ چیزیں ہیں. ویسے ان ٹرمز آف ڈسٹریکشنز بھی اگر بات کی جائے نا, ہر بندے کی اپنی زندگی, اپنی روٹین ہے, اپنی کمپنی ہے, لیکن میں نے نوٹس کیا کہ جس ٹائم پہ میرے لیے سب سے زیادہ پرسنلی کم ڈسٹریکشن ہوتی ہیں نا, دیٹ از بٹوین 6 یا آپ کر لیں 5, نماز کافی آگے ابھی 6 to 10, یہ والا جو ٹائم ہے اس پہ کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں نا جو رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ بھی دن کے وقت کام کریں تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. اصل میں نے روٹین اپنی چینج کرنے کی کوشش کی تھی بیچ میں, لیکن سنک نہیں کر پاتے آپ باقی لوگوں کے ساتھ. یہ بھی آپ ایون دو آپ پروڈکٹیو ہوتے ہو اس ٹائم, زیادہ میں نے ٹرائی کیا تھا, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اس وقت آپ زیادہ پروڈکٹیو, بہت پروڈکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہو, لیکن پھر آپ کے کام جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں کیونکہ باقی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ ریپلائز رسپانس 12 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد. چلیے, اگر آپ عوام کو بتانا چاہیں کہ آپ کی انسپریشن کون ہے اور کیوں, ایکسیپٹ فار انبیاء اینڈ صحابہ, کہ آپ کی انسپریشن کون ہے اور کیوں, تو کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ؟ ایکچولی نو ون, مطلب دیر از مجھے انسپریشن نارسسسٹ نہیں یہ I look at myself in the mirror in the morning and get inspired. مجھے ایک دفعہ انٹرویو میں یہی سوال ہوا تھا, اور اس وجہ سے ریپڈ فائر ہے, جواب اور ہوگی. میں نے سوچ سمجھ کے جواب دیا تھا, اور آئی اسٹرگل ٹو فائنڈ, جب آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب صحابہ کو سائڈ پہ کر دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سائڈ پہ رکھیں, اور آپ پھر بتائیں آپ کی ایگزامپل کون ہے آپ کے لیے لائف میں. ایکچولی آئی ڈو ناٹ سی این ایگزامپل جس کو مجھے ایسے لگا کہ دس از دا پرسن دیٹ آئی شوڈ بی فالوئنگ. والد صاحب نوٹ کریں. اچھا ویسے بہت چیزی ہو جائے گا اگر میں آپ کا نام لوں گا تو آپ کا نام, میں نے اس بات کے پیسے نہیں دیے ہیں اس کو, پلیز میں نے اس بات کے پیسے, یو ڈیفینیٹلی آر ون آف دیم, لیکن آئی وڈ سے مائی فادر, کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے نا ان سے میں نے کافی ساری چیزیں ان کی بیہیویئر سے اور ان کی جو ایک عادات ہیں ان سے کافی آبزرو کر کے بہت ساری چیزیں سیکھیں. ہاؤ ٹو بی اے گڈ فادر, ہاؤ ٹو بی اے گڈ فرینڈ. اٹس اے بلیسنگ اگر آپ کو فادر کے روپ میں اگر اس طرح کا اگر آپ کا مل جائے, اینڈ دس از اے بلیسنگ بیکاز ویری فیو پیپل گیٹ فادرز ایز رول ماڈلس, اینڈ آئی تھنک لوگ ایموشنلی شاید بولیں گے دے وڈ لائک ٹو بی دیئر فادر, but many people I know would not want to be like their father. You have to be true to yourself. You have to be, and because اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کو کتنے غور سے دیکھ رہے ہوتے. چلیے نیکسٹ کویشچن, واٹس وجہ بھائی آپ نے نہیں بتایا, کیا چیز آپ بتائیں. ہاں, انسپریشن میں کیا بتاؤں میں, بتائیں. دیکھیے میں ڈفرینٹ فیلڈز میں میرے لیے ڈفرینٹ رہے ہیں. میں اس جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا پھر لوگ ذرا وہ ہو جائیں گے. اگر میں نالج کے حساب سے دیکھوں تو ایک پرسنالٹی کے حساب سے دیکھوں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اگر میں حدیث کے معاملے میں اپنے ٹائم سے قریب دیکھوں تو شیخ البانی رحمہ اللہ.
اس معاملے میں. اگر میں اگر بیٹل گراؤنڈ میں دیکھوں چیزوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی, تو دیر سو مینی نیمز. آپ نے جواب سوچ کے رکھے ہوگا نا. ہاں نہیں آپ نے بھی نہیں ابھی جی بھائی پولیٹیکلی کریکٹ اس نے رینڈملی مجھ سے پوچھا تو میں نے ابھی جواب دیا. تو میں یہ بات بولوں کہ میرے لیے انسپریشن, جب میں میوزک کی فیلڈ میں ہوتا تھا تو میرے لیے میوزک انسپریشن کوئی اور تھے. بٹ یہ کہ ان اینی کیس یو نو میں ہمیشہ یہ بات بولوں دیکھیے اپنے لیے بینچ مارک ہمیشہ ہائی رکھا کریں. بالکل. دیر از نو ادر بینچ مارک ہائر دین دا bench mark of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, even amongst the prophets. لا نفرق بین احد من رسولہ. ہم آف کورس فرق نہیں کرتے, لیکن انبیاء میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بہترین عبادت کرنے والے. تو ہمارے لیے تو وہ چیز نہیں ہے, تمہارے لیے الٹیمیٹ ہے. میں سوال یہ پوچھ رہا تھا بیکاز ہاؤ آر وی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو ادر پیپل جو ہمارے ٹائم کے کلوز ہوتے ہیں. بٹ ان اینی کیس بٹ یہ کہ ایسی کیا چیز ہے جو نئی ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں؟ مجھے پتا ہے زرین کی زندگی میں تو وہ تو سب کو پتا ہے, وہ سب کو پتا ہے, سب کو نہیں پتا نہیں. کر لو زرین کو کر لو آپ لوگ. جی زرین کی بسم اللہ میں شادی, لوگ سمجھ رہے ہیں شادی میں بسم اللہ کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بسم اللہ کہتے ہیں نا, بچے قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں لڈو پہ ہاتھ رکھوا کے. زمائنہ ڈونٹ یو ڈیئر. جی وجی بھائی میری زندگی میں ایک جو کام جو مجھے لگ رہا ہے پھنسا ہوا ہے نا, وہ کام ایک تو یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں, جب سے حج سے واپس آیا ہوں نا, تو آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو گو ٹو عمرہ اگین. تو میرا وہ کام نا کسی نہ کسی وجہ سے نا دوبارہ سے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ رک جاتا ہے. تو میں نوٹس کرتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ وہ رک جاتا ہے. ایک یہ, اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا وہ امپروو, شاید اس وجہ سے بھی کہ ہم ساتھ عمرے کا پلان بنا لیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک, اللہ از دی بیسٹ آف پلانرز. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. شو کے بعد بات کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسا کیا نیا چل رہا ہے؟ وجی بھائی بس ابھی میں نے انرول کیا ہے خود کو. بس وہ پانی کی مشین کھولی بند کرنے کا ارادہ ہے. میں اب نہیں دے رہا, پانی کی مشین کھولی بس. جی بس وجی بھائی دین کی پڑھائی اسٹارٹ کی ہے الحمد للہ. ایک شیخ سے بات چل رہی ہے تو ان سے اب 1-on-1 پڑھائی جو میں مشورہ کیا تھا میں نے آپ سے, تو وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن کورسز اور ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. چلیں, رکا ہوا گیا ہے, رکا ہوا نہیں تھا, زندگی میں کچھ نیا ہونے والا سوال تھا. ہاں کیا چیز نہیں ہو رہی ہے؟ کیا چیز نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں نہیں ہو رہی. آپ نے رکا ہوا کے جواب دیا. اچھا آپ نے نہیں مینز سوال سمجھنا بھی آدھا ایک. ہاں صحیح بات. سوال. اچھا کیک کا کون سا فلیور پسند ہے؟ چیز کیک. چیز کیک, اسٹرابیری بول رہے تھے, چیز کیک, اسٹرابیری چیز. آپ کو مائی آنسر سیم. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ مچ آف اے چاکلیٹ گائے, میں چاکلیٹس کہتا نہیں. آپ کو کون سا کیک پسند ہے؟ مجھے ویسے تو کیک اتنا پسند نہیں ہے, لیکن ان اینی کیس اگر مجھے بول رہے ہیں اسٹرابیری فلیور یا ونیلا فلیور, کچھ بھی ڈفرنٹ ادر دین چاکلیٹ. وجی بھائی کی فیوریٹ چیز ٹو ایٹ از فرائز. KFC کے فرائز میرے مسالہ کرپٹونائٹ ہے. اب میں نے ذرا اچھا نہیں, میں نے غلط ہو جائے گا کہ میں نے بولا کہ کم کر دیا, بٹ یہ کہ I would have them every day. وجی بھائی بہت فرائز کرتے ہیں, بہت فرائز کرتے ہیں. اور KFC کے مسالہ فرائز مجھے پہلی دفعہ ٹرائی بھی. پلیز اسپانسر کا نام کٹ کر دیجیے, ہم بیپ کر دیجیے گا. اچھا نیکسٹ کویشچن, اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ رو کے بستر پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. بٹ یہ آن اے سیریس نوٹ, ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ یور ڈے؟ اپارٹ فرام جو بالکل واضح چیزیں نماز وغیرہ کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو میں سب سے پہلے جب اٹھتا ہوں تو عمومی طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ چھوٹی گرنے تو نہیں والی بستر سے. پہلے موبائل کو چارج پہ لگاتا ہوں, پھر موبائل کو چارج پہ لگاتا ہوں یا اتارتا ہوں, اور پھر باقی کام شروع ہوتا ہے. صحیح. آنیسٹلی بتانا ہے, اوبیسلی میں فی الحال میری روٹین ایسی ہے کہ میں صبح اٹھ جاتا ہوں 4 بجے کے قریب, اور اس کے بعد تھوڑی دیر موبائل آفس سے گھر جاتا ہوں, اس کے بعد موبائل تھوڑی دیر اسکرول کرتا ہوں, پھر کچھ کام جو ہوتے ہیں ای میلز وغیرہ ان کو چیک کر لیتا ہوں. تو دس از واٹ آئی ڈو صبح کے بعد, اپارٹ فرام جو آپ وجہ بھی آپ دونوں کو چیک کرتے ہیں. I make sure that when I wake up I read certain duas, کہ میری شروعات ہو کچھ دعاؤں کے ساتھ, اور وہ میں نے سونے سے پہلے یا سونے اٹھنے کے بعد. مسنون اذکار کے علاوہ مسنون اذکار ہی ہے جس کو شامل کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ساتھ شیئر کروں, چاہے وہ اگر کسی جلدی کی بنا پر اگر نہیں کیا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات میں جو سب سے پہلی جو دعا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کی شروعات ہوتی تو نماز جب شروع پڑھتے، تہجد کی نماز ہوتی تو سب سے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ الحمدللہ پڑھتے، پھر 10 دفعہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے، پھر 10 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے، پھر بعد میں 10 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے، پھر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر یہ دعا 10 دفعہ پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے لیے دنیا تنگ کر دی جائے اور آخرت تنگ کر دی جائے۔ اس کو 10 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور پھر جو ہے نماز کا باقی وہ شروعات کرتے۔ اٹھتے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، تو ان کو پڑھا جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ ہے، اور خالی عادتاً نہ پڑھی جائے بلکہ یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ کی جائے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کانورسیشن کر رہے ہیں، یا اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے جو بھی پیدا کیا ہے کسی بھی ایسی فضول میں پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کی دعائیں ہیں، اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، میں سمجھ گیا آپ کی بات، پر یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ سب آپ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور، کہ وہ بھی ایک موت کا ہی ہے۔ خیر چلیں، اب اسکول میں سب سے برے کس سبجیکٹ میں تھے آپ؟ سب سے برا کس سبجیکٹ میں تھا؟ اردو۔ میں بھی اردو میں، انیشلی اردو میں تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت امپروو کر گیا تھا الحمدللہ۔ آپ نے اردو بولا تو مجھے کچھ یاد آ گیا میرے اسکول کی، میں جب بچے میری کلاس میں انتظار کرتے تھے کہ اردو کی کلاس میں باری آئے ریڈنگ کرنے کی تو میری باری ہے، تاکہ سب بچے مل کے میری غلطیاں نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پہ وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کہیں پہ میں نے ایسی غلطیاں کرتا، مذکر مؤنث سے غلطیاں کرتا تھا۔ تو الحمدللہ میری اردو کی ریڈنگ بھی بہتر ہوئی جب میں دین کی طرف آیا، تو میں نے اردو کی کتاب پڑھنا شروع کی جان بوجھ کے تاکہ وہ ہو، بٹ اینی کیس میری اردو ریڈنگ ابھی بھی فار سم ریزن، عربک ٹیکسٹ جو ہے میں پڑھ لیتا ہوں، اردو ریڈنگ میری بہت سلو ہے۔ آپ کافی اسٹرگل کرتے ہیں انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہر سبجیکٹ میں، لیکن اردو میں اسپیشلی، اردو میں جو ہے میں بہت سلو رہتا ہوں۔ اچھا، پڑھ لیتا ہوں، نہیں کہ مجھے نہیں آتی، عربک زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ لیتا ہوں۔ کون سی سبجیکٹ میں آپ رہے؟ اردو میں؟ اردو آئی تھنک اردو ہیز بین، اصل میں آئی تھنک اسکول میں جو ہے وہ اردو کو اتنا اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا تھا انفارچونیٹلی۔ کچھ اسکولز میں کافی زور دیا جاتا ہے، بٹ آئی تھنک اتنی سلیس اور اتنی تمیز والی اور اتنی رچ زبان ہے۔ میں اگر پرسنلی بات کروں تو جب تک 5th 6th کلاس میں تھے تو اس وقت زیادہ اسٹرگل کیا، جیسے سے بڑھتے گئے آگے نکلتے گئے تو الحمدللہ اس کے بعد امپروومنٹ ایسی تو ہوئی، ایک پرٹیکولر سبجیکٹ اسپوکن اردو بڑی اچھی ہے۔ میں آپ لوگ سے سندھی میں بول رہا تھا، سندھی واز لائک ایز اے سبجیکٹ، سندھی میں نے بھی پڑھی ہے میٹرک میں، ہم نے 9th تک پڑھی ہے اور اس کے ایگزام بھی دیا، اور سندھی واز لائک کتنے نقطے ہیں مجھے یاد نہیں رہا، حالانکہ وہ جو بولڑو ہے وہ یاد رہا ہے مجھے، حالانکہ وہ سلیس ہوتی ہے، مطلب وہ آسان والی سندھی ہوتی ہے، اور مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے ابھی کچھ یاد نہیں میں نے سندھی میں۔ اچھا، اردو کے میں کچھ ورڈز پوچھوں مجھے آپ سے، ہاں، فوٹوگرافر کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سم تھنگ نگاری، سم تھنگ کچھ اس طرح سے ہے نا، کیا تصویر نگار۔ ایک اور تھا بڑا اچھا تھا، فریج، نہیں کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کی ہوتی نہیں ہے نا اردو میں، نہیں ہوتی، انوینشن نہیں ہے نا، اردو ورڈ ہی نہیں، فریج کو اردو میں فریج ہی بولیں گے، ٹی وی کو بولتے ہیں کچھ، میں نے ہندی کا ٹی وی کا ورڈ سنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے فارسی میں دیر از ہول کمیٹی، جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کے لیے ورڈ بناتے ہیں، وی نیڈ دس، اس میں ذہن ہونا چاہیے۔ عربی کے لیے ایک مکالمہ لکھنا تھا، تو میں مشائخ کے ساتھ کلاس میں پڑھا تھا، انہوں نے بولا، تو نیا گیا تھا تو انہوں نے لکھنے کے لیے بولا، تو 2 قصے ہیں نا، فنی قصہ ہے کہ میری اردو کی سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ شیخ پڑھا رہے تھے مسجد میں، تو وہ نحو پڑھا رہے تھے، تو اب وہ انہوں نے، ان کا اسٹائل یہ تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں گا، آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے بولا چلے یار لکھنا ہے یار، وہ جرنل لے کے آتے تھے وہ وغیرہ لکھوا، تو نحو کی تعریف بتائی انہوں نے، تو جو ہے نا کہ جو اسم فعل اور حرف بنے تو اس سے جو ہے نا کالی ماں بنتا ہے، اور میں لکھ رہا ہوں تیزی سے، میں نے کالی ماں کہاں سے آ گیا یہاں پہ، میں نے بولا یار بچی ٹائم نہیں ہے، لکھ بس، میں نے کالی ماں، پتا چلا وہ کہہ رہے تھے کلمہ،
میں نے کالی ماں کہاں سے, اب میں گاڑی میں میں اور میرے دوست بیٹھ کے ہنس رہے تو اس کو کالی ماں کہتے ہیں. میں نے کالی ماں کہاں سے آ گیا یہاں پہ, اصل میں شیخ کا مسجد میں بیٹھے ہیں, کالی ماں اصل میں اتنا کالی ماں کہتے ہیں. شیوخ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کا بھی ایکسنٹ جو ہوتا ہے نا اردو کا, اسپوکن اردو بڑی آف ہوتی ہے. کالی ماں all generalizations are wrong. عربی میں لکھنا پڑا, All generalizations are ایک دفعہ عربی میں لکھنا پڑا تو شیخ نے بولا کہ جنا کہ لکھیں, تو جامعہ میں تھے تو لکھنا شروع ہوئے تو مجھے ایک ورڈ نہیں آیا, جیسے آپ نے پوچھا نا کہ انگریزی کا ورڈ نہیں آیا, تو میں نے بولا یار عربی میں پے تو ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے تو ب ہوگا, تو میں نے اس انگریزی کے ورڈ کو جو ہے نا عربی میں کر کے جو ہے نا میں نے یہ جو ہے نا کہ کیا ریفریجریٹر ایسی کچھ کر دیا. شیخ نے دیکھا, ان کی بھی ہنسی نکلی, میری بھی نکلی, میں نے بھی دیکھا ان کو, کچھ کسی نے دونوں نے کچھ بولا نہیں, وہ میری طرف دیکھ کے ہنسے, میں نے میں نہیں بولا تو یار کیا بولوں, نہیں آ رہا مجھے ورڈ بولا. جس طرح ہم کتابچہ کو پڑھتے تھے, کتابچہ. چلے لاسٹ کویشچن, واٹ اسکیئرز یو دی موسٹ, کس چیز آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے؟ سمندر. دس از, آپ نے کہا تھا جلدی جلدی بتانا ہے, زیریں کا تو پتا ہے ہمیں. آپ کا جواب ہے شادی. نہیں میرا بھی سمندر ہے. مجھے سمندر کی گہرائی اور اس میں جو کریچرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, مطلب بچپن میں ہم نے کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز دیکھی تھیں جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ سی ہارس کے نام سے ایک کریچر ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے. اس کے بعد سے مجھے بڑا فوبیا ہے سمندر کا, اور ہائٹس کا بھی فوبیا ہے. سی ہارس چھوٹا سا ہوتا ہے یار. نہیں, سی ہارس بیسکلی وہ مووی تھی آئی گیس, بچپن میں دیکھی تھی, تو بڑا ہوتا جاتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور سمندر کے بیچ میں میں سوچتا ہوں کہ میں ہوں گا اور نیچے سے کوئی چیز نکلے گی. اور آپ کا مووی کی وجہ سے یا اس وجہ سے بچپن کا ایکسپیرینس ہے مجھے, اس لیے کیونکہ آئی ہیو ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سمندر میں, اور میں آئی ہیڈ گیون اپ, میں نے کہا کیا, اور فلیش بیکس جو ہے نا وہ سب کچھ چل گئے تھے, میں نے ذہن میں چلا لیا تھا, میں نے اپنی طرف سوچ لیا تھا, میں تو گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے بچا لیا. اور سبحان اللہ, جس بندے کا مذاق اڑا رہا تھا نا, جب وہاں پہنچ کے, میں بچپن کی بات کر رہا ہوں ایسے بائی دی وے, جسٹ ڈسکلیمر, جس بندے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یار یہ نہیں بچا سکتا, یہ کیسے سوئمنگ کرے گا, اسی نے آگے بچایا. اور پھر جب میں آگے ساحل کے اوپر ایسے لیٹا ہوا تھا اور پانی نکالا میرے اندر سے, میں نے دیکھا, مجھے آسمان دیکھا, میں نے کہا لگتا ہے کہ وہ سمندر سے ایک پرچی آئی ہوگی, اپنا کچرا اپنے پاس رکھو, یہاں نہیں دیکھا کرو. آج مجھے میں پری ورک آؤٹ لے کے آیا, آج پری ورک آؤٹ لے کے آیا مجھے, اور ورک آؤٹ نہیں کر پائے. پری ورک آؤٹ نہیں, کاپی بہت بری تھی, زہین نے بنائی. آئی تھنک شہد ڈالنا بھول گیا آپ اس میں. شہد ڈالا تھا میں نے, تھوڑا سا ڈالا پتہ چل گیا. اچھا, آئی تھنک اٹ واز اے گڈ راؤنڈ, جسٹ لائک بینگ ایبل ٹو ہیو اٹ. آئی ووڈ سے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ واٹ اسکیئرز می دا موسٹ, یا میرا سب سے بڑا ڈر جو ہے, وائف, نہیں الحمد للہ نہیں, اس کا مطلب وہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھتی. آئی تھنک اگر میں سوچوں تو مے بی شاید ٹو اے سرٹن پوائنٹ ہائٹ, آلدو مطلب ایک پوائنٹ رہا ہے بچپنے میں, مطلب ہائٹ ہیز ناٹ بین این ایشو, لیکن اگر میں بولوں کہ مے بی شاید میرا فیئر یہ ہے کہ اولاد کا یو نو راستے سے غلط راستے پہ چلنا, شاید یہ ہے. مے بی شاید لوزنگ مائی پیرنٹس, مائی فیئر از مے بی, اگر میں اپنی بات کروں, مائی اون سیلف, نوئنگ کہ میں کچھ سچویشن میں خود کیسا ہوں, شاید میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. یو نو دا فیئر آف می ناٹ بینگ سنسیئر ٹو اللہ اینڈ فائنڈنگ اٹ آؤٹ مائی سیلف, کہ میں خود کیسا ہوں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, کہ سچویشن میں انسان کی خود. تو آئی ووڈنٹ سے کہ کوئی ڈر ہے, اینڈ دیر از نو فیئر جو میں ذاتی طور پہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو اوور کم نہیں کیا ہو اور نہیں کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. بٹ ایوری, اگر میں اسکیئر کے یا فیئر کے بارے میں, تو اٹس مور آف اے فیئر ناٹ اے اسکیئر. بڑے کہ جی آپ نے سارے سوالوں کے جواب نا سوچ سمجھ کے, اور بڑے جو ہے نا وہ وجی بھائی نے خود لکھا ہے نا فلسافیکل, نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں, لائک یو نو رینڈملی بول رہا ہوں, تو آپ نے بولا تو میں نے اس وقت جواب بولا.
بٹ یو نو جب آپ بول رہے ہیں تو میں یو نو وین آئی ایم لوکنگ آن مائی لیفٹ سائڈ تو دس مینس آئی ایم تھنکنگ رائٹ ناؤ. وجی بھائی پہلے سوچا ہوتا تو میں نہیں ہوتا. چلیں تو ہم بات کر رہے تھے پروڈکٹیو ہیبٹس. نیچے نوٹ ڈالا تھا لک ایٹ یور لیفٹ سائڈ وائل سیئنگ دیز تھنگز. لیکن اس سے ہم ایکچولی یو نو شاید کیا رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہو تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہو تو سچ بول رہا ہوتا ہے. جب آپ رائٹ ٹاپ پہ دیکھتے ہو تو آپ اپنے میموری کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہو, اور جب آپ لیفٹ ٹاپ پہ دیکھتے ہو تو دیٹ مینس یو آر کرافٹنگ سم تھنگ, دماغ میں کوئی چیز پروسیس کر رہے ہیں. میں لیفٹ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں ججمنٹ آپ سوچ رہے تھے بنا رہے تھے, آپ سوچ رہے تھے. سوچ رہا تھا. بٹ یعنی کہ چلے آئی تھنک ہیبٹس آر, ہم اگر آڈینس کو بولنا چاہیں آئی تھنک وی کین ریپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, سو لائک آخری باتیں کیا بولیں گے آپ بینگ ایبل ٹو ہیو گڈ ہیبٹس؟ مجھے بھی میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ اگر واقعی سیریس ہے نا اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کے بارے میں, دیر از اے لاٹ دیٹ کوڈ بی سیڈ اینڈ ڈن. بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں. جس طرح یہ ہم نے بک کا ذکر کیا, آپ یہ اگر بک پڑھتے ہیں تو آپ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بات کریں تو آپ جو اپنی بیڈ ہیبٹس ہیں اس کا بالکل الٹا کرتے جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے رستے آسان بناتے جانے ہیں اپنی اچھی ہیبٹ کے لیے تو آپ بری ہیبٹ کے لیے اپنے رستے مشکل بناتے جائیں, گناہ کے رستے بند کرتے جائیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے سارے معاملے کے اندر, وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بڈی ہونا چاہیے ہر بندے کا, جو کہ بندہ جس کے ساتھ آپ باتیں شیئر کریں. اور آئیڈیلی اگر آپ میرڈ ہیں, سوری برو, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنی وائف کو جو ہے نا وہ اپنا اکاؤنٹیبلٹی بڈی بنائیں. میں نے یہ دیکھا کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی وائف کو بتا دیں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے مجھے یہ کام نہیں کرنے دینا. جیسے کسی نے ایڈوائس دی نا کہ جب بھی شادی ہو تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ پہلے دن یہ نہ بولا کہ آپ میرے میں کوئی کمی بیشی دیکھے تو مجھے بتا دیں, کیونکہ وہ اتنی بتائی جائے گی کہ پھر آپ بولیں گے میں نے کیوں بولا یہ. آپ اکاؤنٹیبلٹی بڑی بنانے کی بات کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبل بڑی بنانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی تو ویسے ہی بنے گی آپ کو. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بات وجی بھائی کی شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ہمارا وہ جو کچھ گھنٹوں کا ون آن ون سیشن ہوتا تھا نا ہارٹ ٹو ہارٹ, اس میں وجی بھائی نہ کہ مجھے ایڈوائس کی ذریعے ایک بات بتا. یہ میری نہیں تھی, آپ نے بتائی تھی مجھے, میری نہیں. آپ بھول رہے ہیں یہ کسی اور اسپیکر نے کہا ہے وائسی کے. آپ نے مجھے نہیں, یہ میری نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا, انہوں نے یہ بات بولی ہے. بتائیے. میں نام نہیں لے سکتا نا, نہیں لے سکتا نا. خیر وجی بھائی نے مجھے ایڈوائس, یہ میری ایڈوائس نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ کیا ہی نہیں, میں تو میں کیوں بولوں. یہ ڈر دیکھ رہا نہیں, میں ڈر نہیں, میں بتا رہا ہوں یہ تو میں نے کیا ہی نہیں, یہ ایڈوائس کسی اور اسپیکر کی تھی. ماننا پڑے گا بھائی اگر دیکھ رہے ہیں آپ کی وائف تو. مجھے یاد آ گیا نا, آپ میرے پہ ڈال رہے ہیں. آپ نے مجھے لاہور سے تعلق ہے لیکن یہ آپ میرے پہ نہیں ڈالیے, یہ میرا نہیں ہے. وجی بھائی بیٹھے, وجی بھائی نے مجھے کچھ پوائنٹس بتائے تھے, وہ میں بتاؤں گا نہیں, پتہ نہیں وجی بھائی کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن نہ ہو جائے. الحمدللہ my wife has been very supportive, alhamdulillah, and beyond her usual جو ان کی possibility ہوتی ہے. And I would say کہ دیکھیے آپ ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے, it's not possible without your spouse compromising. جب تک وہ اپنا پرسنل ٹائم کمپرومائز نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اپنا کمپرومائز کرتی تھیں فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا ان کے لیے کام کرنا اگر وائفز کی کمپرومائز نہیں ہوتی. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ چاند کی فل مون کی کتنی فیزز آ جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو جو وائفس کی سپورٹ ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. میں سکون میں نہیں رہوں گا, میں اس کا کام میں صحیح طریقے سے نہیں کام کر سکتا کیونکہ آلریڈی دعوت کے کام میں آپ نے بہت سی نیگیٹیوٹیز, کرٹیسزم اور الٹی سیدھے برداشت کرنی پڑتی ہے. سو وین یو گو ہوم اینڈ یو اسپیک ٹو یور وائف اینڈ یو نو دیٹ شی از بن ٹیکنگ کیئر آف دا کڈس فار یو ٹو بی ایبل ٹو کم اینڈ اپنا بھی انپٹ ڈالیں, اینڈ گھر کا خیال ہے, اینڈ چیزیں ہیں, اینڈ آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے باہر لے جاتے ہو, ہزار چیزیں ہیں. تو اٹ از اے ہیوج بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بس بری نظر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے کرے. تو آئی تھنک دس از, اگر آپ کا وجیبہ گھر اگر ٹھیک نہ ہو نا, آپ کی فیملی لائف اگر درست نہ ہو بندے کی, آپ دین کے لیے بھی کام آپ دنیا کی بھی نہیں کام کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کی سینٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے بندے کی. اگر آپ کے گھر میں مسائل چل رہے ہیں تو بندے کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. اینڈ ٹرولی جو لوگ واقعتاً جن کے گھر والے اچھے ہیں الحمدللہ
یہ میرا خیال سے ہمارا زیادہ کریڈٹ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہوا ہے کسی کام کے لیے. یہ زیادہ کریڈٹ ہمارے گھر والوں کو چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کتنی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار چلو وہ اگر دین کا یہ کام کر رہا ہے تو لیٹس ناٹ ڈسٹرب ہم, کرنے دو اس کو. تو دس از اے بگ اچھا دائی بھی کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو ہو سکتا ہے اگر اس کو گھر سے سکون نہ ملے. ڈیفینیٹلی. بٹ ان اینی کیس لاسٹ ایڈوائس آپ کیا دیں گے؟ جی وجی بھائی, میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو آپ نے اور حیدر بھائی نے آلریڈی مینشن کی. میں بس ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا بائی امیریکن سائیکالوجی ایسوسیشن کی طرف سے تھا. وہ یہ تھا کہ دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن دیٹ ون کین ہیو از گریٹیٹیوڈ. ہیبٹ تو ہم بریک کریں گے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کنسسٹنٹ کس طرح سے رہنا ہے. گریٹیٹیوڈ, دنیا کے جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں, انڈسٹری لیڈرز ہو گئے, بزنس مین ہو گئے, سی ای اوز ہو گئے, انٹرپرینورس ہو گئے, ان سب کی لائف کو اسٹڈی کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان میں کیا ایسی چیز کامن ہے جو یہ سب کرتے ہیں جو ان کو سکسیزفل بناتی ہے. وہ ٹریڈس کیا ہیں, وہ کوالٹیز کیا ہیں. تو 5 چیزیں سب میں کامن تھیں اور سبحان اللہ اگر اف یو تھنک اباؤٹ دیم, اسلام نے وہ چیزیں آپ کو پہلے بتا دیں. پہلی چیز تھی دے ویک اپ سپر ارلی اینڈ ونس دے آر اویک دے میڈیٹیٹ. ٹھیک ہے, نماز کہہ لیں آپ, وٹ کوڈ بی بیٹر, تہجد نماز. ٹھیک ہے, اس کے بعد دے ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹ ویدر اٹ بی اے کوٹ, اے بک, اینی تھنگ ٹو کیپ دیم انسپائرڈ. اس دن کے لیے ان کو انسپائر کریں. وٹ کوڈ بی مور انسپائرنگ دین دا ورڈ آف اللہ. قرآن کی کچھ آیات پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. اینڈ دین دیر واز گریٹیٹیوڈ تھا, شکر کرتے ہیں فار دا تھنگس دے ہیو اینڈ دے اسٹارٹ آن ود دیئر ڈے. اور جو اذکار ہوتے ہیں سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکر فار وٹ آئی ہیو, اور اللہ تعالیٰ گرانٹ می دس دیٹ, ہر جائز آپ اپنی خواہش مانگتے ہیں. اینڈ دا 5th واز دے ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. تو اسلام آف دیئر باڈی اینڈ مینٹل ہیلتھ, تو اسلام بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو. تو اسلام از اے ریلیجن اینڈ دیر از نو ادر ریلیجن لائک دیٹ, نو ادر ریلیجن. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے وچ از بلڈ ٹو میک یو سکسیزفل ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر, ناٹ اونلی ان دس دنیا بٹ ہیئر آفٹر. تو اگر ہم یہ دیکھیں, یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو ہم اللہ کے لیے کریں, اور انڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر جو چیز ہم اللہ کے لیے کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر دیں گے. ماشاء اللہ, اچھی بات کی آپ نے. اور لائک اگین جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اینڈ اپنی زندگی میں قرآن ناٹ ایز اے ریچول, ناٹ ایز اے ہیبٹ, بٹ قرآن سے اپنی زندگی اور دن کی شروعات کے لیے کوئی نہ کوئی لیسن. اٹ کین بی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جب انعام یافتہ لوگوں کے اسٹرگلس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کفار کی نگیٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایون اللہ کی ذات کی ناشکری کی بات کرتے ہیں, تو آپ آپ کو ایک لیسن ملتا ہے کہ یار جب اللہ کی قدر کرنے نہیں کی انہوں نے, اللہ کی پرفیکٹ ذات کی نہیں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی اس کی قدر نہیں کی, تو دین اور کون کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ کو ایک ریالٹی چیک مل جاتا ہے. اینڈ اٹ آلسو گیوز یو دا اسپریچول تھنگ. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ صبح کے اذکار میرا ناشتہ ہے. اگر میں اپنی طاقت اور اپنے لیے پروٹیکٹیو شیلڈ نہ کروں تو پھر میری شیطان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا مجھے گمراہ کرنا. ہم لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے سب سے بہتری چیز جو آپ لے کے آ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے کہ آپ اپنے خالق کو پہچانیں, اپنے خالق کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اور آپ کو اپنی خود کی لمیٹیشن سے ہٹ کر جب اپنے رب کی طاقت کا پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی جسٹ بیکاز آف می, میرا رب جو ہے میری زندگی میں کوئی نہ کوئی چینج لے کے آ سکتا ہے. اپنے آس پاس ماحول ایسا لے کے آئیے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئے, موٹیویٹ کرے. ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا یو ہیو ٹو لو یور سیلف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو آپ کچھ پیار دیں, اپنے آس پاس لوگوں کو پیار دیں, تو اس کے لیے آپ کو اپنی ذات سے پیار کرنا بہت ضروری ہوگا. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیا پیار دیں گے. بے شک. اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں خیال رکھیں. اور ہمیشہ بات کرتے ہیں دیکھیے انویسٹ کیجیے, ریڈ کیجیے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے. آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اینڈ
ٹرائی اینڈ سلولی بلڈ آن سرٹن ہیبٹس. ایسی چیز لے کر آئیے جو آپ کی زندگی میں اچھے عادات اور اچھے پروڈکٹیو ہیبٹس کو لے کر آئے, بیکاز دے ول شیپ یو ان ٹو اے پرسنالٹی. اور 3 سال میں آپ کہاں ہوں گے یا آپ خود ڈفرینس دیکھ لیں گے. تو اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیے. سو دس واز آور شو فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنے سجیشن ضرور دیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کو فائدہ مند لگا ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خاص خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ایز یوزول باذن اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ود اندر ٹاپک. سو سی یو گائز سون. ٹیک کیئر اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.